وہ حویلی کے وفادار ملازم کی بیٹی تھی جس کو پہلی بار میں نے اپنے کمرے کی صفائی کرتے دیکھا تو میرا دل اس پر بے ایمان ہونے لگ گیا۔ وہ جب بھی میرے کمرے کی صفائی کرنے آتی میں اپنی نگاہوں کی پیاس بجھاتا رہتا۔ ایک رات میں اسے کوارٹر میں چلا گیا۔ وہ 16 سالہ لڑکی میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میں نے اپنی حد پار کر دی اس کے دونوں۔ میں جیسے ہی شاور لے کر نکلا میں بغیر شرٹ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اچانک ہی مجھے چیخ سنائی دی۔ سامنے ہی شاید ملازمہ کام کر رہی تھی۔ مجھے بغیر شرٹ کے دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور میں بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس لڑکی آج سے پہلے تو میں نے اپنے کمرے میں نہیں دیکھی تھی۔ پہلے تو ایک اور ملازمہ میرے کمرے کی صفائی کرنے آتی تھی۔ میں نے جلدی سے بیڈ پر پڑی شرٹ اٹھائی اور اس کی طرف غصے میں دیکھتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، ہٹاؤ آنکھوں کے آگے سے ہاتھ، جلدی سے صفائی ختم کرو اور نکلو یہاں سے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹایا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں دیکھتا رہ گیا۔ میں ایک پل کے لیے پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ میں ہونکوں کی طرح بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جلدی جلدی جھاڑو لگانے لگی۔ جھاڑو لگانے کے بعد وہ ڈسٹنگ کرنے لگی۔ میں بار بار اسی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے ایسا اس میں کیا تھا، میری نگاہیں اسی پر جا رہی تھی۔ میں کوئی دل پھینک قسم کا آدمی بالکل نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی بہت زیادہ کشش والی تھی۔ میں مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اسے حویلی میں نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار میں اسے یہاں اپنے کمرے میں دیکھ رہا تھا اور میرا دل بڑی شدت سے بے چین ہونے لگ گیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا اسے اپنے کمرے میں ہی رکھ لوں، اسے کہیں بھی نہ جانے دوں، بس اسے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں، لیکن میں نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ میں کوئی عام شخص تو تھا نہیں جو کسی بھی عورت کی طرف یوں دیکھنے لگ جاتا۔ لیکن آج سے پہلے میں نے کسی لڑکی کی طرف ایسے دیکھا بھی نہیں تھا جیسے میں اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑی ایک ایک چیز کو اٹھا کر صاف کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے پیچھے گیا، بالکل اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں سے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت حسین تھی، سفید رنگت، سیاہ بال جو کہ اس کے دوپٹے میں سے نظر آ رہے تھے۔ اس کے دوپٹے کو ہٹا کر میں اس کے حسن کو دیکھنے لگ جاؤں جی چاہ رہا تھا۔ میرا دل اپنے کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے اسے چھونے لگا جب اس نے ایک دم سے اوپر نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا تھا۔ وہ جلدی سے گھبراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہیں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی جب تک کہ وہ کمرے سے باہر نہیں چلی گئی۔ میرے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاید وہ میری نیت کو بھانپ گئی تھی، اس وجہ سے اتنا زیادہ ڈر کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں جیسے ہی فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ اب میرا بڑی شدت سے دل کیا اس لڑکی کے بارے میں پوچھ ہی لوں کہ آخر یہ کون ہے۔ میں نے آج سے پہلے اسے دیکھا نہیں تھا۔ ابھی بھی میری نگاہیں اسی پر ٹھہری ہوئی تھی۔ بس میں چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ لڑکی میرے پاس آ جائے، میری دسترس میں آ جائے اور میں اسے ایسے کہیں خود میں چھپا لوں کہ لوگوں کی نگاہیں بھی اس پر نہ پڑیں۔ میں اسے یوں دیکھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا میرا ذہن اسی لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس کے لیے اتنا پاگل بے چین کیوں ہو رہا ہوں۔ آج سے پہلے تو میں کسی لڑکی کے لیے ایسے بے چین نہیں ہوا تھا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا صبح پھر اس نے میرے کمرے کی صفائی کرنے آنا ہے اور صبح اس کا انتظار کرنے لگ گیا تھا کہ کب وہ آتی ہے۔ میں جلدی سے فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔
وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے بڑی سی چادر خود پر لپیٹ رکھی تھی۔ کل کی نسبت آج چھوٹی چادر تھی، لیکن اس نے اتنی بڑی چادر لپیٹی ہوئی تھی کہ اس کے وجود کو اس نے بمشکل ڈھانپا ہوا تھا۔ شاید اسے مجھ سے خوف آنے لگ گیا تھا، اس وجہ سے اتنی بڑی چادر لے کر آئی تھی۔ وہ کمرے کی صفائی کرنے لگی اور میں بس مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے وجود سے اس چادر کو الگ کر کے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا دوں، اسے بس مسلسل دیکھتا رہوں۔ میری نگاہوں کی تپش محسوس کر کے وہ ٹھیک سے کام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ کے سامنے سے اٹھا کر چیزیں صاف کر رہی تھی، جب اچانک ہی میں نے کہا، بات سنو۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے پرفیوم گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ میں ایک دم سے غصے میں اس کی طرف آیا اور کہا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ جانتی ہو کتنا بڑا نقصان کیا ہے تم نے؟ یہ کہہ کر میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر خوف تھا کہ ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ کہنے لگی، معافی چاہتی ہوں سائیں جی، وہ غلطی سے گر گیا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ میں نے کہا، ایسی غلطی کی تو تمہیں سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کا پورا وجود کپکپانے لگ گیا تھا۔ اس نے ایک دم سے مجھے پیچھے دھکا دیا اور اتنی شدت سے دیا کہ گرتے گرتے میں بچا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس وقت مجھے اس پر غصہ نہیں آیا تھا، شاید وہ اپنی عزت بچا کر نکلی تھی، لیکن میں نے اتنی غلط نگاہوں سے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ آخر میں نے ہمت کر کے ایک ملازمہ سے پوچھ ہی لیا، یہ جو آج کل حویلی میں لڑکی ہے، یہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس نے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگی، معافی چاہتی ہوں صاحب جی، وہ جو آپ کے پرانے وفادار ملازم ہیں نا، یہ ان کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں بیمار ہے تو اس وجہ سے وہ اپنی ماں کی جگہ پر کام کرنے آتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ مطلب وہ کوارٹر میں ہی رہتی تھی، رات کو بھی اس حویلی میں ہی ہوتی تھی، اور میرا دل شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ گھر میں روزانہ بی جان اور اماں مجھے یہ کہتی تھی کہ تم اب کب شادی کرو گے؟ دیکھو عمر نکلی جا رہی ہے، ہم تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کریں، کسی اچھے خاندان کی بہو بنا کر لائیں گے۔ میں خاموش تھا، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب بھی میرے سامنے شادی کا ذکر کیا جاتا تو میرے سامنے مہر النساء کا چہرہ آنے لگ جاتا تھا۔ اسی ملازمہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا نام مہر النساء ہے۔ وہ اپنے نام کی طرح بہت زیادہ حسین تھی۔ رات کے وقت میں کمرے سے باہر نکلا، اس کے کوارٹر کی طرف جانے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہ حویلی کا کوئی مرد کسی ملازمہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ شاہ حویلی کے مرد نے آج سے پہلے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، اور میں یہ پہلی بار کر رہا تھا جو ایک ملازمہ پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے کوارٹر کے دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں داخل ہوا اندر تو وہ سامنے ہی سو رہی تھی، بیڈ پر۔ مجھے حیرت ہوئی، ادھر دروازہ کھولے سو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ دنیا جہان کی حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ مسلسل میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، جلدی سے اپنا یہاں وہاں دوپٹہ دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، جانتی ہو لڑکی، تم کتنی زیادہ حسین ہو، یہ مغرور انسان تم پر دل ہار بیٹھا ہے، تم سے دور جانے کو جی نہیں چاہ رہا، آج کے بعد تمہیں اپنی باہوں میں بھر لوں، یہ جی چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک دم سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ وہ رونے لگی، لیکن مجھے اس کے رونے کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس لڑکی کو 2 دن ہو گئے تھے، مجھے وہ ملازمہ گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی،
اور میں بہت زیادہ بے چین تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے وہ کہاں چلی گئی؟ میرا دل اس کی قربت کے لیے مچلنے لگ گیا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں کے سامنے بار بار گھوم رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری وجہ سے نوکری چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ 2 دن بعد اس کی اماں واپس کام پر آ چکی تھی۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا، آخر میں نہ پوچھ سکا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا، میں اس کے لیے اس قدر بے چین تھا۔ حالانکہ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، اس میں ایسا کچھ خاص بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے چاہیے تھی۔ نہ جانے کیوں اب میں چاہتا تھا جو کچھ بھی ہو جائے، مجھے صرف اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اسی کو اپنانا ہے۔ میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بی جان کہنے لگی، تو جناب بتاؤ، اب تمہاری شادی کے بارے میں ہم کیا سوچیں؟ تم نے کوئی لڑکی پسند کی ہوئی ہے یا اب ہم اپنی مرضی سے ہی شادی کریں گے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ یہ میرا فیصلہ سمجھیں یا حکم، جو مرضی سمجھیں۔ میں آپ سے گزارش بالکل نہیں کر رہا، مجھے مہر النساء سے شادی کرنی ہے۔ سب لوگ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ بی جان کہنے لگی، بیٹے کون سی مہر النساء کی بات کر رہے ہو؟ کس خاندان کی ہے؟ میں نے کہا، ہمارے گھر کے سب سے پرانے اور وفادار ملازم کی بیٹی ہے، مہر النساء۔ مہر النساء کی ماں بھی پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک دم سے ان کے ہاتھ سے پانی والا جگ گر گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میری اماں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک نوکرانی، ایک ملازمہ سے شادی کرو گے؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ شاہوں کا نام بدنام کرو گے تم ایک ملازمہ سے شادی کر کے؟ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے اماں سائیں؟ میں کوئی گناہ کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے مہر النساء سے شادی کرنی ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ بی جان مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، ہم آپ کی شادی مہر النساء سے ہی کریں گے، کیونکہ زندگی آپ نے گزارنی ہے، ہم نے نہیں گزارنی۔ اگر وہ لڑکی آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہم اسی کے ساتھ کریں گے۔ میں نے بی جان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مان جائیں گی۔ مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں کیا چاہیے تھا؟ ان کی بیٹی ہماری ملازمہ، ہماری حویلی کی بہو بنے۔ انہوں نے فوراً رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ اور آخر وہ دن بھی آ گیا۔ مہر النساء میری دلہن بنی، میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں اس قدر بے چین تھا کمرے میں جانے کے لیے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، وہ سامنے ہی میرے بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ محل نما کمرہ کبھی اتنا خاص نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی جسے میں نے ٹوٹ کر چاہا تھا، اتنی محبت کی تھی، آج میں نے اسے حاصل کر لیا تھا۔ اسے حاصل کرنا میرے لیے مشکل کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے کھونے کا خوف میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور بے ساختہ ہی میرے لبوں سے ماشاءاللہ نکلا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے بہت مان اور محبت سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور کہا، جانتی ہو اس رات تمہاری آنکھوں میں چھایا خوف، پھر اس کے بعد تم حویلی میں واپس ہی نہیں آئی۔ ان سب نے مجھے تم سے عشق کروا دیا۔ پہلے مجھے تم سے محبت ہوئی تھی، لیکن جب میں نے اس رات تمہیں دیکھا، میں کسی گناہ کی نیت سے نہیں آیا تھا تمہارے کمرے میں۔ اس رات بس میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ سب بتا نہیں آیا تھا، لیکن تم تو اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ مجھے مجبوراً تمہارے کمرے سے یوں ہی بنا بتائے جانا پڑا۔ اس کے بعد تم تو حویلی سے ہی چلی گئی۔ اچھا ہوا چلی گئی، آج اتنے خوبصورت انداز میں تم اس حویلی میں موجود ہو۔ تمہیں پتہ ہے آج یہ حویلی مجھے بہت خاص لگ رہی ہے کیونکہ تم اس میں موجود ہو۔ میں محبت بھرے انداز میں بولے جا رہا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کہنے لگی، آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا
کسی انسان کو کوئی اتنا ٹوٹ کر چاہے اور وہ ہماری قسمت میں لکھ دیا جائے۔ جانتے ہیں، جب میں آپ کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی، میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تو آپ پر دل ہار بیٹھی تھی، رو رو کر اللہ سے مانگتی تھی، یا اللہ مجھے یہ شخص مل جائے، یہ شہزادوں جیسا انسان میری قسمت میں لکھ دیا جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی، میری قسمت میں لکھ دیے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے کندھے سے ٹکا دیا، رونے لگی، بساختہ ہی میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، دیکھو، پھر قسمت نے ہمیں ملا دیا۔ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعائیں ضائع نہیں گئیں، شاید انہوں نے ہمیں ملایا۔ میں تو اتنا نیک نہیں تھا کہ مجھے تم مل جاتی، شاید تمہیں کسی نیکی کا نتیجہ ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں چھپا لیا۔